नाज़रीन کرام، اسرائیل اور غزہ کے درمیان تنازع کے متعلق بنیادی حقائق سے سب کو واقف کرانا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ اصل معاملے سے واقف ہو سکیں۔ اوپر جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ 1947 سے لے کر 2000 تک کی تصویر ہے۔ پہلی تصویر پوری طرح سے گرین ہے، یعنی یہ علاقہ پوری طرح فلسطین کا ہے۔ دوسری تصویر 1967 میں فلسطین اور اسرائیل کی 6 روزہ جنگ کے بعد کی ہے، جس میں گرین ایریا فلسطین کا ہے اور سفید ایریا اسرائیل کے ناجائز قبضے کو شو کر رہا ہے۔ سمندر کے کنارے نظر آنے والی ہری پٹی، اسے غزہ پٹی یا غزہ اسٹرپ کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نے 1967 میں فلسطین پر قبضہ کیا تھا اور آج تک اسرائیل اپنے ناجائز قبضے کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ غزہ 3 جانبوں سے اسرائیل کی سرحدوں سے گھرا ہوا ہے۔ ان سرحدوں کی اس نے زمینی اور سمندری فوج سے ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ ایک جانب سے مصر کی سرحد ہے جس پر امریکی اور مصری فوج اسرائیلی فوج کے ساتھ نگرانی کرتی ہے تاکہ غزہ میں داخل ہونے والے اور نکلنے والے شخص کو روکا جا سکے۔ اس طرح غزہ ایک بڑے قید خانے کی طرح ہو چکا ہے جہاں اسرائیل کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ غزہ کی عوام غزہ سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ غزہ کی اپنی کوئی بندرگاہ یا ایئرپورٹ نہیں ہے، یہاں تک کہ ریلوے اسٹیشن بھی نہیں ہے، اور ہر جگہ اسرائیلی چوکیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے ملک کا شخص اسرائیل کی اجازت کے بغیر غزہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ غزہ جانے کے لیے اسرائیل کی اجازت حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ عوام کو تو چھوڑیے، کسی طاقتور ملک کے اعلیٰ ترین سیاسی لیڈر کو بھی غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ غزہ ایک ایسا مقام ہے جو ساری دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ روزمرہ استعمال کی تمام اشیاء اسرائیلی چوکیوں سے گزر کر آتی ہے۔ چوکیوں سے گزر کر آنے والی تمام اشیاء پر اسرائیلی بھاری ٹیکس لگاتے ہیں۔ غزہ ایک بڑی جیل کی طرح قید خانہ ہے، ایک پورا ملک ناکہ بندی کا شکار ہے۔ خود غزہ کے اندر کئی اہم راستوں پر بھی اسرائیلی چیک پوسٹ قائم ہے۔ اسرائیلی فوجی ان چیک پوسٹوں سے گزرنے والے غزہ کے شہریوں کو روزانہ تنگ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کئی بار اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ غزہ کی یہ غیر قانونی ناکہ بندی ختم کریں، لیکن اسرائیل نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف 50 سے بھی زیادہ قراردادیں منظور کی گئی، لیکن امریکہ ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے۔ غزہ میں ہمیشہ کھانے کی اور دوسری ضروری چیزوں کی کمی رہتی ہے۔ اسرائیل غزہ میں آنے والی تمام اشیاء کو زبردستی روک لیتا ہے۔ دکانوں میں ضرورت کے مطابق راشن نہیں ہوتا، اسپتالوں میں ضروری دوائیں نہیں ہوتی، بجلی کی کافی قلت ہے، پیٹرول اور گیس بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے غزہ میں مہنگائی دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور غربت انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ غزہ کے بچے سب سے زیادہ غذا کی کمی کا شکار ہے۔ یہاں کسی بھی ہاسپٹل میں شدید زخمیوں اور بڑی بیماری کے علاج کے لیے کوئی ماہر ڈاکٹر یا خصوصی مشینیں نہیں ہیں۔ اسرائیلی فوجی وقفے سے غزہ پر بمباری کرتے رہتے ہیں۔ غزہ کے شہری اس بمباری کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ زخمی اسرائیلی پوسٹوں پر جا کر اسرائیلیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں علاج کے لیے باہر جانے دیں، لیکن بے رحم اسرائیلی کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اس طرح جن زخموں کا علاج ہو سکتا تھا وہ اور بھی شدید ہو جاتے ہیں، اور کبھی تو یہ زخم زندگی بھر کے لیے معذوری کی وجہ بن جاتے ہیں۔ ماضی میں بڑے ہی خوشحال لوگوں کا یہ علاقہ آج اپنی ہی سرزمین میں بے کس اور قیدی بن کر رہ گیا ہے۔ ان لوگوں کے دل کی تکلیف، صدمے، اذیت اور پریشانی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جن کی زمین پر قبضہ کر کے انہیں اپنے ہی ملک میں قیدی و غلام بنا دیا گیا ہو۔ یہ لوگ اپنی آزادی کے لیے تقریباً 50 سالوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل ہر دن اسرائیلی لوگوں کے لیے غزہ میں نئی نئی بستیاں تعمیر کرتا رہتا ہے۔ غزہ کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ آزادی کی امید بھی دم توڑتی جا رہی ہے۔ وہ اسی درد کے ساتھ رات میں سوتے ہیں اور اسی غم کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں۔ اسرائیل در حقیقت نئی نئی بستیاں تعمیر کر کے فلسطین کی زمینوں پر زیادہ سے زیادہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور پوری دنیا اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ وہ کمزوری اور بے سر و سامانی میں 50 سالوں سے اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بکا ہوا اور جھوٹا عالمی میڈیا اس معاملے کو اس طرح پیش کرتا ہے جیسا کہ غزہ کے لوگوں نے اسرائیل پر قبضہ کر لیا ہو اور اسرائیل اپنی آزادی کے لیے غزہ سے لڑ رہا ہو۔ اہل فلسطین 15 مئی کو یوم نکبہ مناتے ہیں۔ دوستو، یہ اسرائیل کی فلسطینی غزہ کی عوام پر کیے جانے ظلم کا مختصر سا خاکہ ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ غزہ کی آزادی کے لیے ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سویرا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ آج کے
لیے بس اتنا ہی. میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں.